بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے، ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے، اور سنا ہے کہ گھونسلے سے اگر کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ یہ بھی سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بہہ کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی مار پیلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں۔ کہیں طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلیری، سانپ، بکری اور چیتا ایک ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ تو اے خداوند، اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، تو اے خداوند جلیل القدر، دانا و بینا، منصف و اکبر، میرے اس ملک میں اب جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ میرے دوستو، گزشتہ روز عمران خان صاحب کی بہن محترمہ حلیمہ خان صاحبہ کی جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی، اور ملاقات کے بعد حلیمہ خان صاحبہ نے پریس سے کچھ باتیں کیں اور عمران خان کا پیغام قوم کے نام پریس کے لوگوں کو بتایا۔ حلیمہ خان ویسے بھی عمران خان سے ملاقاتیں تو کرتی رہی ہیں اور اس کے بعد پریس کانفرنسز میں عمران خان کے پیغامات لے کے آتی رہی ہیں، لیکن کل حلیمہ خان، ان کے ساتھ عظمیٰ خان اور ان کی بہن نورین خان، تینوں بہنیں موجود تھیں۔ پریس سے بات چیت تو حلیمہ خان نے کی، ان کا لب و لہجہ، اور خاص طور پر خان کا جو پیغام اس نے، میں اپنے لفظوں میں آپ کی خدمت میں اس کا مدعا رکھوں گا، جو سنایا، اس کے بعد میں تھوڑا الجھا بھی ہوں، تھوڑا پریشان بھی ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پریشانی آپ کی خدمت میں رکھوں۔ خان صاحب نے پہلی بار یہ کہا ہے کہ مجھے اپنی قید کی پرواہ نہیں ہے۔ حلیمہ خان کے بقول خان صاحب نے کہا ہے کہ میری قید کو مطالبہ نہ کرو، کیونکہ خان صاحب کی پارٹی کے لوگ سب سے بڑا مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی۔ تو خان صاحب نے کہا ہے جی کہ میری رہائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے یہ جتنا بھی قید میں رکھیں، 5 سال 10 رکھیں، پوری زندگی میں قید میں رکھیں، لیکن مجھے قید میں رکھیں، میری قوم کو قید نہ کریں، میری قوم کو رہا کریں۔ یہ ہے میرا مطالبہ، قوم کی رہائی۔ خان صاحب نے انصاف کا تقاضا رکھا ہے، شرط یہ رکھی ہے، اور جن چیزوں پر عمران خان کرنا چاہتا ہے، یہ کہتے ہیں مذاکرات، جن چیزوں پر عمران خان مذاکرات کرنا چاہتا ہے اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کرنے بھی نہیں ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں ہیں وقت کے یزیدی حکمرانوں کے۔ یہ کیا حنیف عباسی مذاکرات کرے گا، خواجہ صفدر مذاکرات کرے گا، کیا مذاکرات کرے گا؟ یہ جو قاضی ہے یہ مذاکرات کرے گا؟ اس لیے عمران خان کو پتہ ہے وہ ایک دھاندیدہ، ایک بہادر انسان ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو عزت دی ہے یہ اس قوم کی حمایت سے اسے یہ عزت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے، اس عوام کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی ہے، اور عمران خان تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اور وہ تاریخ میں زندہ رہے گا، وہ امر ہو چکا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو انتہائی دکھ بھرے لہجے کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حلیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ عمران خان کو کچھ پارٹی کے اندر سے بھی کچھ مایوسی بھی ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر اس وقت قیادت سے جو
ایکسپیکٹیشنز تھیں عوام کی یا عمران خان کی، اس پر پارٹی کی موجودہ قیادت، میرا بھی خیال یہی ہے کہ پورا نہیں اتری۔ اس میں ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے، ظاہر ہے عمران خان کا نعم البدل تو نہیں ہے۔ عمران خان نے الیکشن کے والے سے کہا کہ الیکشن 1.5 سال تک التوا میں ان کو ڈالا گیا، اور مقصد یہ تھا خفیہ طاقتوں کا، خفیہ قوتوں کا جو اقتدار میں لاتی ہیں یا نکالتی ہیں، کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی محبت دلوں سے نکالی جائے۔ میڈیا پر عمران خان کے خلاف آپ دیکھتے ہیں ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، ان کی پارٹی پر جبر کیا گیا، ان کی پارٹی کی خواتین کو اٹھایا گیا، کبھی 9 مئی کا بہانہ، اور 9 مئی سے پہلے بھی عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر جو 200 کیسز ہیں، ان میں سے 160 کیسز 9 مئی سے پہلے ہی مجھ پر کیے جا چکے تھے۔ ان میں قتل کے کیسز بھی تھے، قتل کے بھی تھے، ٹھیک ہے جی، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ عام کیسز تھے، قتل کے کیسز بھی تھے، اور 9 مئی سے پہلے ہی عمران خان کو کارنر کرنے کے لیے یہ گیم شروع ہو چکی تھی۔ دوسری بات میرے دوستو، اس وقت پاکستان کی، پنجاب کی، خاص طور پر پنجاب کی بیوروکریسی میں، پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، اور سندھ کی بیوروکریسی میں جو لوگ بھی ہیں، بھلے وہ پولیس میں ہیں تو وہ پولیس میں بھرتی ہونے والے ایس ایچ او ہیں، تھانے دار ہیں، حوالدار ہیں، جو بھی ہیں، وہ پیپل پارٹی کے دور حکومت میں بھرتی ہوئے، اور وہ پیپل پارٹی کے ملازم ہیں، حکومت ریاست کے ملازم وہ اپنے آپ کو نہ سمجھتے ہیں، اور نہ وہ ریاست کے ملازم، بھلے وہ کوئی ڈی آئی جی ہو، آئی جی ہو، ایس ایس پی ہو، تھانے کا ایس ایچ او ہو، محرر ہو، سپاہی ہو، یا بہت ہی اعلیٰ عہدے پر فائز کوئی پولیس والا، وہ حکم مانتے ہیں زرداری کا۔ پاکستان کی ریاست سے انہیں کوئی سروکار نہیں، کیونکہ پیپل پارٹی کے ہی ادوار حکومت میں یہ لوگ بھرتی ہوئے، لہٰذا یہ پیپل پارٹی کے غلام ہیں، پیپل پارٹی کے نوکر ہیں، زرداری کے نوکر ہیں، بلاول کے نوکر ہیں۔ پاکستان کے ملازم وہ نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں گزشتہ 35 سال سے شریف نواز کے خاندان کی حکومت رہی ہے، شہباز شریف کی حکومت رہی ہے، کبھی مریم تو کبھی حمزہ۔ تو ان گزشتہ 35 سالوں میں جو سپاہی بھرتی ہوا، جو ایس پی بھرتی ہوا، جو کانسٹیبل بھرتی ہوا، اب وہ ایس پی ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی آئی جی ہے، کوئی ڈی آئی جی ہے، تو یہ جتنے بھی ہیں یہ نون لیگ کے بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ لوگ، اور یہ پولیس کی بھی یہی بات ہے، اور پولیس کے ساتھ ساتھ اور جو ادارے ہیں وہاں بھی وہ اپنے آپ کو حکومت پاکستان کے، وہ پاکستان کے خادم نہیں ہیں، وہ پاکستان کے ملازم نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو نواز شریف کا ملازم سمجھتے ہیں۔ لہذا جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، بھلے وہ سول بیوروکریسی ہو یا وہ یونیفارم بیوروکریسی ہو، یہ سارے پودے شریف خاندان اور زرداری ہیں، ان کے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ڈاکو لوگ ہیں، انہوں نے ملک کو خود بھی بے دردی سے لوٹا ہے، اور انہوں نے ان بیوروکریسی کے لوگوں سے ملک کو لٹوایا ہے۔ تو یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ سندھ کی انتظامیہ ہو، پولیس ہو، یا چاہے وہ پنجاب کی انتظامیہ اور پولیس ہو۔ اور اس کی ایک زندہ مثال انور مقصود جیسا شخص جو لطیفے سناتا تھا، میں نے کل ان پہ ایک ویلاگ بھی بنایا تھا، اس کو بھی نہیں بخشا گیا، اسے بھی اٹھا لیا گیا کہ وہ بولتا ہے، اور احمد فرحاد کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ذرا میں احمد فرحاد کے 2 اشعار بھی آپ کو سناؤں گا۔ احمد فرحاد کو ایک نوجوان شاعر، بڑی پیاری شاعری ہے، اور اسے کیوں اٹھایا گیا یہ میں آپ کو، اس نے اپنی اس نظم کے بعد، یہ 2 نظمیں ہیں جو اس نے مشاعرے میں سنائی ہیں، اور اس کے بعد وہ غائب ہے۔ اور احمد فرحاد فرماتے ہیں، وہ نظم ہے، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو، وہ بے ادبی سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو، جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلعت یہ ان سیانوں کا پوچھتا ہے اسے اٹھا لو، اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو،
اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، مگر یہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں؟ یہ پوچھتا ہے کہ امن و عامہ کا مسئلہ کیوں؟ یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ اور پھر ساتھ کہا کافر ہوں سر پھرا ہوں مجھے مار دیجئے، کافر ہوں سر پھرا ہوں مجھے مار دیجئے، میں سوچنے لگا ہوں مجھے مار دیجئے، احساس ہے مجھے بڑا جرم ہے یہ کام، احساس ہے مجھے بڑا جرم ہے یہ کام، میں خواب دیکھتا ہوں مجھے مار دیجئے، میں ٹھیک سوچتا ہوں کوئی حد میرے لیے، میں صاف دیکھتا ہوں مجھے مار دیجئے، یہ ظلم ہے کہ ظلم کو کہتا ہوں صاف ظلم، کیا ظلم کر رہا ہوں مجھے مار دیجئے، زاہد یہ زہد و تقوی و پرہیز کی روش میں خوب جانتا ہوں مجھے مار دیجئے، زندہ رہا تو کرتا رہوں گا ہمیشہ پیار، میں صاف کہہ رہا ہوں مجھے مار دیجئے، بے دین ہوں مگر زمانے میں ہیں جتنے دین، میں سب کو جانتا ہوں مجھے مار دیجئے۔ پھر اس کے بعد شعر میں ناچے گا ہو کا شور، پھر اس کے بعد شعر میں ناچے گا ہو کا شور، میں آخری صدا ہوں مجھے مار دیجئے۔ میرے دوستوں بات کر رہا تھا عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر اپنی پارٹی کے جو ان کے رہنما ہیں انہیں جیل سے کہا ہے کہ میری آزادی کا مطالبہ نہ کریں۔ عمران خان ایک بہادر لیڈر ہے، اور آپ دیکھیں اس نے کہا کیا ہے، اس کی نصیحت سمجھیں یا اسے وصیت سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں آپ یا میں دوبارہ عمران خان کو نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ زندہ حالت میں ہم عمران خان کو نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہم عمران خان کی لاش کو دیکھنے سے بھی محروم رہیں، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کی زندگی کی صورت میں ان کو پانی میں چھری نظر آ رہی ہے، بھلے وہ ہمارے وردی پوش ہوں، نقاب پوش ہوں، کالی ویگو والے ہوں، یا وردیوں والے ہوں، یا بغیر وردیوں والے ہوں، جو اپنے ملک کے عوام پر کبھی بھی یہ نہیں ہوتا عوام کے پیسے سے خریدی گئی گولیاں اس ملک کے عوام کے سینوں پر اتاری جائیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں اہل کفر کی طرف سے کچھ امید کی کرنیں آ رہی ہیں، لیکن اسمبلی کا کل میں نے جو ایک اہل کفر سے مراد میری امریکہ بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، وہاں پر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ اچھا عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے خلاف میری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا اس سے پہلے یہ سازش شروع ہو گئی تھی، اور اس سازش کا میں سب سے بڑا وہ لندن میں پلان ہوتے تھے اور اس کے کرتے دھرتے نواز شریف صاحب تھے۔ ارشد شریف کی شہادت، اس کے قتل کے تانے بانے اس خاندان سے جا کے ملتے ہیں۔ ہاں، ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے باقاعدہ نون لیگ کے گجرات کے ایک رہنما ہیں، اب وہ پارٹی چھوڑ کے کہیں غائب ہو گیا کیونکہ اس کی اپنی جان بھی خطرے میں ہے۔ اس نے کھل کے کہا ہے کہ ارشد شریف کو جب قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو اس کو شہید کرنے کے بعد اس کی شہادت کی ویڈیو بنائی گئی، اور وہ ویڈیو نون لیگ کے لندن سیکریٹریٹ میں جا کر مریم نواز شریف کو دکھائی گئی۔ اس سے کیا اندیے ملتے ہیں؟ پھر جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو مریم نواز کی وہ ٹویٹس جو بعد میں اس نے ڈیلیٹ کی، میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، وہ کیا اشارے دے رہی ہوں۔ تو اس ملک میں تو میرے دوستو کوئی انسان محفوظ ہی نہیں، ہماری جان محفوظ نہیں اس ملک میں۔ اور اچھا کل جو مریم نواز، میں کیا کہوں، چلیں چھوڑیں، قومی اسمبلی کے اجلاس پر بات کرتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں خواجہ صفدر نے جو تقریر کی آپ نے سنی، اس میں کتنا دم خم ہے، اور حنیف عباسی نے جو ابیزو لینگویج
جو گندی زبان، الزام لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے گالیاں نکالتے ہیں۔ عمران خان نے قوم کے بچوں کو بگاڑا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کل اسمبلی میں وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور ان کی زبانیں کیا تھیں؟ پھر دوسری بات ہے کہ حنیف عباسی کس قد کاٹ کا لیڈر ہے؟ رانا تنویر کا قد و کاٹ کیا ہے؟ ان بغیرتوں سے خواجہ صفدر کا قد کاٹ کیا ہے؟ دھندلی سے سارے وہ یہ جیتے ہوئے بھی الیکشن نہیں ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے 1.5 سال تک اللیگل حکومت محسن نقوی نے پنجاب میں کی۔ 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، 3 مہینوں کے بعد الیکشن کیوں نہیں کروائے گئے؟ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے عمران خان کی مقبولیت کو کم کیا جائے، اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں۔ اور 1.5 سال تک اس ملک میں کون تھا جس نے یہ حکومت چلنے دی؟ پھر پی ٹی آئی جب الیکشن آئے تو ایک تو پہلی کریکٹر اسیسینیشن، اس کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری، اور اس کے بعد ان سے بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار بھی کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے جاتے، ان پر حملے کیے گئے، ان سے کاغذات چھینے گئے۔ اور یہ سارا ظلم جبر ناانصافی کے باوجود پاکستان کے عوام نے پھر بھی پی ٹی آئی کو ہی چنا اور عمران خان کے نام پر ووٹ دیا۔ کے پی کے میں پٹھانوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت اچھے انداز میں کی، اور پنجاب کے ہمارے بھائی اچھے انداز میں اپنے مینڈیٹ کی، حالانکہ پنجاب میں بھی ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا، لیکن اور یہ ساری چال ڈال، اس کے تانے بانے جو بھی ملتے ہیں وہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر اور جنرل عاصم منیر ڈائریکٹ اس میں انوالو ہے۔ کورٹ مارشل فیض حمید کا ہو سکتا ہے تو کورٹ مارشل عاصم منیر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ سب کو جو کرا دھرا ہے، اس میں فیض حمید تو نہیں ہے، یہ تو سارا عاصم منیر کے دور میں ہوا ہے۔ عاصم منیر کے دور میں اس کی یہ دیکھیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ عدالت کے 6 جج یہ خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایجنسیاں آتی ہیں، ان ایجنسیوں کی سربراہی عاصم منیر کے پاس ہے۔ بھائی اچھا، نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، میں تو کھل کے نام لیتا ہوں، میں تو لاتا ہوں، چلو مجھے بھی مارتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ماریں چلیں، ایسی زندگی سے ویسے بھی موت والی ہے۔ علیمہ خان نے بھی یہی بات کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ مجھے جتنا بھی قید میں رکھیں، مجھ پہ میرا مطالبہ نہ رکھو، میری رہائی کا مطالبہ نہ رکھو، میری قوم کو رہا کرو۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، عمران خان آپ یقین کریں، خدا گواہ اپنی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے یہ سوچنے برداشت کر رہا ہے۔ اسے اللہ نے عزت بھی دے دی تھی، اسے اللہ نے نوجوانی میں ہی وہ عزت دے دی تھی کہ جو یہ وزیر اعظم بن کے بھی وہ عزت مریم نواز، نواز شریف کے گونگلو مونگلو ہوں، یا شریف نواز ہو، یا زرداری ہو، یا اس کی بیٹی بلو رانی ہو، یہ وہ شہرت حاصل انہیں اللہ نے دی نہیں، ان پر تو لعنتیں برستی ہیں۔ تو عمران خان تو جب ایک نوجوان تھا تو ایز اے کرکٹر وہ ملک کے وزیر اعظم سے، جنرل ضیاء جیسے عامر جو ہے وہ اسے دیکھیں اس کو عزت دیتے تھے، اس کو اور بہت زیادہ عزت اللہ نے اسے اس وقت دے دی تھی جب بھی وہ ایک نوجوان تھا۔ تو اسے نہ تو وہ شہرت کا بھوکا تھا، اسے شہرت بھی اللہ نے دے دی تھی، اسے دولت بھی اللہ نے دے دی تھی۔ ایک خوبصورت خاتون سے انگلینڈ میں اور لندن کے دنیا کے امیر ترین آدمی کی بیٹی سے اس کی شادی بھی ہو چکی تھی، تو وہ تو لندن میں عیاشی کی زندگیاں گزار سکتا تھا، پاکستان سے اسے پیسہ بھی چوری کر کے لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن وہ ایک خوددار انسان ہے، وہ چاہے جائے کہ لندن میں جا کے عیاشیاں کرتا، اس نے لندن سے تعلق بالکل منقطع کر دیے۔ آج عمران خان نے لندن میں پیسہ کمایا، آج عمران خان کا لندن کے کسی بینک میں زیرو، کوئی ایک پیسہ بھی نہیں۔ شریف نواز نے اور زرداریوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا، اور وہ پیسہ آج کہیں دبئی میں ہے، کہیں اسپین میں ہے، کہیں امریکہ میں شکاگو میں ہالیڈے ہوٹل میں ہے، کہیں وہ ایون فیلڈ میں ہے، لندن میں ہے، سرے محلوں میں ہے۔ پاکستان کا پیسہ چوری کر کے، پاکستان سے انہوں نے باہر پیسہ نہیں کمایا، پاکستان کے عوام کا میرا خون نچوڑا ہے، آپ کا خون نچوڑا ہے۔ اور دوسری بات آخر میں اپنے جرنیلوں کی بات کروں، میرے جرنیلوں کے حوالے سے پھر میں آپ کو چلیں وہ اشعار ہی سناؤں گا، اشعار کی زبانی میں ذرا اچھے طریقے سے بیان ہوتا ہے احمد فراز صاحب کے، پھر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ اشعار ہیں، پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ اس میں، اور پاکستان میں
جو مارشلاؤں کی تاریخ ہے اور فوج سے محبت کی یہ داستان ہے۔ احمد فراز شاعر ہیں، تو میں شرمندگی کے ساتھ ہی یہ سنا رہا ہوں، اور یہ وہ نظم ہے جس نے احمد فراز صاحب کو اٹھایا تھا اور جیل کی سیر کروائی تھی۔ تو ہو سکتا ہے مجھے بھی یہ نظم، میں احمد فراز کی یہی نظم، وہ ایک پٹھان شاعر تھا۔ تو چلیں سنیے ایک پٹھان شاعر کا کلام، ایک پٹھان کی زبانی۔ میں نے اب تک تمہارے قصیدے کہے، میں نے اب تک تمہارے قصیدے کہے، اور آج اپنے نغموں سے شرمندہ ہوں۔ میں نے اب تک تمہارے قصیدے کہے، اور آج اپنے نغموں پہ شرمندہ ہوں۔ اپنے شعروں کی حرمت پہ ہوں منفعل، اپنے فن کے تقاضوں سے شرمندہ ہوں۔ پابا زنجیر یاروں سے نادم ہوں میں، اپنے دلگیر پیاروں سے شرمندہ ہوں۔ میں جب کبھی بھی میرے دل زود خاک پر سایہ غیر یا دست دشمن پڑا، جب بھی قاتل مقابل صف آرا ہوئے، سرحد پر میری جب کبھی رن پڑا، میرا حرف ہنر کے خون جگر نظر میں نے کیا جو بھی مجھ سے بن پڑا۔ آنسوؤں سے تجھے الوداعیں کہیں، رزمگاہوں نے جب بھی پکارا تمہیں، تم نے جاں کے عوض آبرو بیچ دی، تم نے جاں کے عوض آبرو بیچ دی، ہم نے پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں، تم ظفرمند تو کیا لوٹتے مگر، ہار میں بھی ہم نے دل سے نہ اتارا تمہیں۔ سینہ چاکان مشرق بھی اپنے ہی تھے، بنگلہ دیش سقوط ڈھاکہ کا کہہ رہے ہیں۔ سینہ چاکان مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ میں ملنے کو تم آئے تھے، ماں متاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کو چلنے کو تم آئے تھے۔ ان کی تقدیر تم کیا بدلتے مگر، ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے۔ ان کا انجام جو بھی ہوا سو ہوا، شب گئی خواب ہائے پریشاں گئے، کس رہونت کے تیور تھے آغاز میں، کس خجالت سے تم سوئے زنداں گئے، تیغ در دست و کفدر وہاں آئے تھے، توف در گردن پاب و جولاں گئے۔ میں نے پھر بھی تمہیں بے خطا ہی کہا، خلقت شعر کی دل دہی کے لیے، اپنی بے آسرا خاک کے واسطے، اپنے بے آس لوگوں کے جی کے لیے، گو میرے شعر زخموں کا مرہم نہ تھے، پھر بھی کہے چارہ گری کے لیے، یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی جب اسیری سے تم لوٹ کر آئے تھے۔ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش میں شکست کے بعد قیدی بنے، اور اس کے بعد جب ذلیل ہو کے تم واپس آئے تھے، تو وہ منظر بیان کر رہے ہیں۔ یہ اشعار آپ کو میں ذرا دوبارہ سناتا ہوں۔ یہ بنگلہ دیش میں جب سقوط ڈھاکہ ہوا، 93,000 ہمارے بہادر سپاہی کرنیل نہیں جرنیل نہیں جڑے پتر ہٹھاتے نہیں وکتے قید ہوئے، اور قید ہو کر انڈیا والوں نے پیچھے ہاتھ باندھ کے جنرل اروڑا لے کے گیا تھا انہیں انڈیا میں، اور جب وہ جو آزاد ہو گئے، یہ پورے منظر کشی کی ہے احمد فراز صاحب نے۔ کہتے ہیں سینہ چاکان مشرق بھی اپنے ہی تھے، بنگلہ دیش والے ہمارے اپنے تھے، پاکستان انہوں نے بنایا تھا بنگلہ دیشیوں نے، ہم نے تو پاکستان نہیں بنایا تھا۔ سینہ چاکان مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ میں ملنے کو تم آئے تھے، ماں متاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کو چلنے کو تم آئے تھے۔ ان کی تقدیر تم کیا بدلتے مگر، ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے۔ اس کا انجام جو بھی ہوا سو ہوا، شب گئی خواب ہائے پریشاں گئے، کس رہونت کے تیور تھے آغاز میں، کس خجالت سے تم روسوئے زنداں گئے، تیغ در دست و کفدر وہاں آئے تھے، تف در گردن و پاب جولاں گئے۔ میں نے پھر بھی تمہیں بے خطا ہی کہا، خلقت شعر کی دل دہی کے لیے، اپنی بے آسرا خاک کے واسطے، اپنے بے آس لوگوں کے جی کے لیے، گو میرے شعر زخموں کا مرہم نہ تھے، پھر بھی میں نے کہے چارہ گری کے لیے، یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی جب اسیری سے لوٹ کر تم آئے تھے۔ ہم دریدہ جگر راستوں پر کھڑے، اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے، اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے۔ کیا خبر تھی
کہ تم سے شکستہ انا اپنے زخموں کو بس چاٹنے آئیں گے، جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا ظلم کی سب حدیں پاٹنے آئیں گے۔ قتل بنگال کے بعد مہران میں شیریوں کے گلے کاٹنے آئیں گے۔ ہم دریدہ جگر راستوں پر کھڑے اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے، اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے۔ کیا خبر تھی کہ تم سے شکستہ انا اپنے زخموں کو بس چاٹنے آئیں گے، جن کے جبڑوں کو اپنوں کا لہو لگ گیا، جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا، ظلم کی سب حدیں پاٹنے آئیں گے۔ قتل بنگال کے بعد مہران میں شیریوں کے گلے کاٹنے آئیں گے۔ اب پشاور سے لاہور و مہران تک، اب پشاور سے لاہور و مہران تک تم نے مقتل سجائے ہیں کیوں غازیو؟ کس شہنشاہ عالی کا فرمان ہے، کس کی خاطر ہے یہ کشت و خون غازیو؟ کس کی ایما پہ ہے اتنی غارت گری، کس کے آگے ہو تم سرنگوں غازیو؟ جیسے برطانوی راج میں گو رکھے۔ اب پشاور سے مہران ہو، اب پشاور سے لاہور و مہران تک، اب پشاور سے مہران و لاہور تک تم نے مقتل سجائے ہیں کیوں غازیو؟ کس شہنشاہ عالی کا فرمان ہے، کس کی خاطر یہ کشت و خون غازیو؟ کس کی ایما پہ ہے اتنی غارت گری، کس کے آگے ہو تم سرنگوں غازیو؟ جیسے برطانوی راج میں گو رکھے باغیوں پہ ستم عام ان کے بھی تھے، جیسے صفا گورے تھے ویتنام میں حق پرستوں پہ الزام ان کے بھی تھے۔ آج تم ان سے کچھ مختلف تو نہیں، آج تم ان سے کچھ مختلف تو نہیں، رائفلیں وردیاں نام ان کے بھی تھے۔ تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں، ہونٹوں پر جمی پیڑیاں خون کی، کہہ رہی ہیں کہ منظر قیامت کے ہیں، کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا۔ اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ عمران خان صاحب کی آخری وصیت یا عمران خان صاحب کی نصیحت آج رات کو انشاءاللہ اپنے لائیو سٹریم میں آؤں گا تو رات 9 بجے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری رائے سے اتفاق ہو یا میرے شاعری کو آپ پسند فرمائیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا۔ میرے آنے والے لائیو سٹریم اور ولاگز کے نوٹیفیکیشن آپ موصول کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔